ایک بار امام ابو حنیفہ کے حاسدین نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ کی شہرت کو دھبا لگائیں اور انہیں بدنام کریں۔ اس گھنونے ارادے سے ان حاسدین نے ایک طوائف عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا کہ ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے ایک ویران جگہ کسی گھر میں بلاؤ، اور جب ابو حنیفہ وہاں آ جائیں تو تم شور مچا دو اور لوگوں پر یوں ظاہر کرو کہ امام صاحب نے تمہاری آبرو ریزی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ اس طوائف عورت نے ایک گھناؤنی اور گھٹیا سازش کے تحت رات کے پچھلے پہر کو جب امام صاحب نماز فجر کے ارادے سے مرکزی جامع مسجد تشریف لیے جا رہے تھے تو وہ طوائف عورت چہرے پر نقاب لیے اپنے ناپاک منصوبے کے تحت آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آپ سے کہنے لگی، امام صاحب میرا شوہر سخت بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا شوہر وصیت کرنے سے پہلے ہی انتقال نہ کر جائے، تاہم مہربانی کر کے آپ ذرا میرے ساتھ چلیں اور وصیت کے معاملات میں میری اور میرے شوہر کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ اس عورت کے ہمراہ اس کے ٹھکانے چل دیے۔ جب امام صاحب اس عورت کے ہمراہ ایک انجان مقام پر اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس طوائف عورت نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے ناپاک منصوبے کے مطابق زور زور سے چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب کے مخالف اور حاسدین جو کہ اسی لمحے کے منتظر تھے فوراً سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیے اس طوائف کے گھر آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ اور اس طوائف عورت کو گرفتار کر کے وقت کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے جب معاملے کی سنگینی دیکھی تو فوراً فیصلہ دینے کو جلد بازی سمجھ کر خلیفہ نے حکم دیا، فی الحال ان دونوں کو محل کے قید خانے میں رکھو، آفتاب نکلنے کے بعد معاملے کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ محل کے سپاہی دونوں کو محل کے قید خانے لے گئے اور دونوں کو قید کر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ قید خانے میں جاتے ہی نماز فجر پڑھنے لگے۔ آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا دیکھ وہ طوائف عورت اپنے فعل پر نادم اور شرمندہ ہوئی۔ جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو اس طوائف عورت نے آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا جو امام صاحب کے حاسدین نے اس عورت سے کرنے کو کہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طوائف عورت سے کہا کہ اگر تم اپنے اس فعل پر شرمندہ ہو اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو تو میری بات غور سے سنو، جاؤ داروغہ قید خانے سے کہو مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، مجھے گھر جانے دو، میں ابھی لوٹ آؤں گی۔ جب داروغہ تمہیں گھر جانے دے تو تم یہاں سے باہر نکل کر میرے گھر میری اہلیہ ام حماد کے پاس جانا اور فوراً سارا ماجرا میری بیوی سے بیان کرنا اور میری بیوی سے کہنا کہ وہ تمہارے یہ کپڑے جو تم نے ابھی پہن رکھے ہیں انہیں پہن کر تمہاری جگہ یہاں قید خانے میں آ جائے، اس کے بعد تم اپنا راستہ لے لینا۔ وہ عورت آپ کی بات سمجھ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اس دور کی با اثر اور رعبدار شخصیت تھے اور ان پر ابھی اس طوائف کا لگایا گیا الزام ثابت نہ ہوا تھا، اس لیے امام صاحب کے کہنے پر داروغہ جیل نے اس طوائف عورت کو اس کے گھر جانے دیا۔ طوائف عورت قید خانے سے باہر آنے کے بعد بھاگی بھاگی امام صاحب کے گھر گئی اور سارا ماجرا امام ابو حنیفہ کی اہلیہ سے بیان کیا۔ امام صاحب کی اہلیہ نے فوراً اپنے شوہر کی حکمت پر عمل کرتے ہوئے اس طوائف عورت کے کپڑے زیب تن کیے اور بغیر وقت ضائع کیے محل کے قید خانے آ گئیں۔ چنانچہ آفتاب نکلنے کے بعد سپاہیوں نے امام ابو حنیفہ اور اس عورت کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے امام اعظم سے کہا، کیا آپ کا اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، اے خلیفہ اجازت دیں کہ آپ کے سپاہی میرے سسر کو یہاں لے آئیں۔ خلیفہ نے امام اعظم کی بات مانتے ہوئے آپ کے سسر کو بلوایا۔ جب امام صاحب کے سسر خلیفہ کے دربار میں آ گئے تو امام صاحب نے اپنے ساتھ لائی جانے والی عورت کا نقاب کھول کر اپنے سسر کو دکھایا اور ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ جب امام صاحب کے سسر نے اس خاتون کا چہرہ دیکھا تو خلیفہ سے کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے جسے میں نے امام ابو حنیفہ کے نکاح میں دیا ہوا ہے۔ امام اعظم کے سسر کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے حاسدین خلیفہ کے دربار میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یوں اللہ رب العزت نے امام صاحب کو اس مصیبت سے بچا لیا اور ان کی عزت و آبرو محفوظ رکھی۔ حضرت علی بن عاصم فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل و ذہانت کے آدھے حصے کا روئے زمین کے دیگر لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام صاحب کی خدا داد ذہانت ان سب کی عقل پر غالب رہے گی۔ حضرت ابو سفیان ثوری تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔